میرے عزیز ہم وطنوں یا پاکستانیوں میرے عزیز ہم وطنوں تو عام طور پر مطلب جو ہمارے فوجی بھائی آتے تھے گھر، میں کافی دنوں سے مطلب یہ تحریک عدم اعتماد اور اس کے اوپر جو ہے نا دیکھ رہا تھا، ہو رہا تھا. آج کچھ مطلب ڈیولپمنٹ ہوئی اور عمران خان نے 27 تاریخ کو ایک خط لہرایا. عمران خان تو کوئی اس پہ بات میڈیا پہ یہ بات کر رہا تھا یہ فلاں خط ہے، یہ قطری خط کی طرح ہے، یہ اس طرح کی باتیں ہو رہی تھی. پھر آج عمران خان نے کچھ صحافیوں کو بلوایا اور کابینہ کے سامنے پیش کیا، تو اب اس کی تفصیلات آنا شروع ہو. اب تفصیلات آنے کے بعد میں نے مختلف میڈیا کو دیکھنا شروع کیا تو وہ مختلف باتیں یہ ہے وہ ہے ساری مطلب وہ جو ہے نا کر، مگر ایک اہم نقطہ کوئی مطلب اس کو ڈسکس نہیں کر رہا ہے اور نہ کوئی اس کے اوپر دھیان دے رہا ہے. وہ ہے، میری بات کو ذرا آپ دھیان سے سنیں، وہ ہے کہ 7 تاریخ کو وہ خط اسکریم جو بھی مطلب ہم مطلب کہیں وہ اس ملک کے وزیر ہے، اب میں عمران خان کا نام نہیں میں کہوں گا، اس ملک کے وزیر اعظم کے پاس جاتا ہے، پہنچتا ہے، جس کے مندرجات میں کچھ تحریک عدم اعتماد سے متعلق ایک بات کی جاتی ہے. ملک کا نام تو بتایا نہیں ہے مگر میں لے رہا ہوں امریکہ بہادر کو ہمارے وزیر اعظم سے کچھ پرابلم ہے. یہ تو آپ سن چکے ہیں کیا پرابلم ہے، یہ اس کو میں نہیں کرتا. میں صرف آپ سے اس لیے یہ پوائنٹ کے اوپر بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم بڑی غیرت مند قوم ہے، سمجھے، مگر مجھے یہ جو چیزیں سامنے کے آنے کے بعد میں نے یہ چیزیں دکھی، میں نے کہا اس کو کوئی ڈسکس ہی نہیں کر رہا. تو میرے حساب سے اور میرے سوچ کے حساب سے تو ہم بے غیرت ترین قوم مطلب ہونے کا ثبوت دے رہے ہیں کہ اس ملک کی طاقتور ترین نمبر 1 اتھارٹی ہمارے ملک کا وزیر اعظم ہوتا ہے. وہ وزیر اعظم کو 7 تاریخ سے ایک خط ملتا ہے اور اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی اگر یہ تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو جاتی ہے تو یہ سمجھا جائے گا کہ اس میں عمران خان اپنی ذاتی حیثیت پہ یہ رشیا کا دوران ایبسولوٹلی ناٹ اور اڈے نہ دینا یہ ساری چیزیں یہ عمران خان اپنی ذاتی بنیاد پہ کر رہا ہے. اگر ناکام ہوتی ہے تو یہ سمجھا جائے گا نہیں تو یہ سنگین نتائج بھگتنا ہوں گے. اب یہاں ایک لولی پاپ ہے کہ بھئی اگر یہ تحریک اعتماد تو بھائی باقی سب ہے، یہ عمران خان ہی جو ہے نا یہ سب سے بڑی فساد کی جڑ ہے. لہذا اب میں کیا دیکھ رہا ہوں کہ اس کے بعد کی جو پروگریس ہوتی ہے شروع ہوتی ہے تو کہیں کوئی نیوٹرل کی بات آتی ہے، کبھی کہ ہر ایک آدمی لگا ہوا ہے چکر میں لگا ہوا ہے کہ بھائی اس کو تحریک عدم اعتماد کو کامیاب کرو. جو بھی آؤ اس پہ بحث نہیں کرنی کہ کیا ہو رہا ہے، پیسہ چل رہا ہے، یہ جو ہو رہا ہے مگر میرے اپنے میں اس کے حساب سے اس میں ہمارے ادارے بھی شامل نظر آ رہے ہیں، ہماری عدلیہ بھی نظر آ رہی ہے، ہمارا مطلب دانشور بھی نظر آ رہا ہے کہ بھائی جلدی سے اس تحریک کے عدم اعتماد کو کامیاب کر کے اس کے انجام تک پہنچاؤ تاکہ عمران خان باہر ہو جائے وزیر اعظم اور
امریکہ کا بہادر یہ سمجھ لے کہ ہاں بھائی یہ عمران خان ہی تھا اور یہ، لہذا ہماری سب کی جان چھوٹ جائے۔ اس میں صاف الفاظ میں کہوں کہ ہماری آرمی بھی مجھے لگ رہا ہے کہ اپنی جان بچانا چاہ رہی ہے۔ دنیا کی نمبر 1 ISI کہنے والی وہ بھی کوئی عمران خان کو، وزیر اعظم کو کوئی ہیلپ کرنے کے لیے کہ بھئی تم کو کیسے دھمکی دے سکتے ہیں۔ نہ ہماری عوام کو تو خیر کوئی پتہ ہی نہیں ہے کہ بھئی کیا یہ پیچھے ہو رہا ہے، مگر بڑی سوچنے کی بات ہے کہ 7 تاریخ اور آج ہے 23 دن سے تمہارا وزیر اعظم اس خط کو لے کر گھوم رہا ہے بے غیرتو، کہ بھئی یہ مگر کوئی آ کے نہیں کہہ رہا کہ بھئی رشیا بھیجا تھا، اس میں ہماری بھی مرضی شامل تھی۔ اگر اس نے امریکہ کو اڈے دینے کی منع کی تو وہ اس میں ہم بھی شامل تھے۔ اگر اس نے ایبسولوٹلی نوٹ کہا ہے تو اس میں ہم بھی شامل ہیں۔ کوئی نہیں آ رہا سامنے، ہر ایک اس چکر میں لگا ہوا ہے کہ یہ عدم اعتماد کامیاب ہو جائے۔ امریکہ بہادر یہ سمجھے کہ ہاں بھائی یہ عمران خان ساری فساد کی جڑ تھا، یہی کرتا تھا، لہذا باقی سب ٹھیک ہے۔ یار یہ ہوتا ہے تمہارے ملک کے وزیر اعظم کو تمہارے گھر میں آ کر دھمکی دے رہا ہے، مگر اس کو کوئی سنوائی 23 دن سے نہیں کر رہا۔ اس کی عدالتیں تو دوسری کہانی سناتی ہے۔ کل مطلب ارشد شریف نے جب اسے پوچھا، آپ ان سے پوچھو یار کس بے غرضوں کے ملک میں مطلب میں نے 72 سال گزار دیے۔ بھارت اپنے ایک اداکار شاہ رخ خان کو امریکن ایئرپورٹ کے اوپر کچھ مطلب امیگریشن اس معاملات میں کوئی مطلب ایسی بات ہوئی، انڈین گورنمنٹ، انڈین ادارے، انڈین فورن منسٹری نے امریکہ کی ناک میں دم کر دیا اور آخر اس سے معافی منگوائی۔ یار غیرت مند تو وہ ہوئے تمہارے اس حساب سے۔ تمہارا وزیر اعظم 23 دن سے بغیر تو تمہارا وزیر اعظم 23 دن سے گھوم رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ بھائی یہ دیکھو یہ کیا مطلب کہا جا رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ وہ تمہارا وزیر اعظم کو ہٹاؤ، ہمیں قبول نہیں ہے۔ نہیں، جب سے یہ بات آئی ہے ابھی مطلب 3-3:30 بجے ساری چیز ڈیٹیل آنا شروع ہوئے، میڈیا پہ اس پوائنٹ کے اوپر کوئی ڈسکس ہی نہیں کر رہا کہ یار یہ 23 دن سے اس وزیر اعظم کو، اس ملک کے وزیر اعظم کو کیوں سنوائی نہیں دی گئی۔ کچھ بات سمجھ میں آئی تم لوگوں کے، یا اب بھی مطلب گنگلو کی طرح مطلب خاموش رہو گے؟ میڈیا پہ اس پوائنٹ پر کسی نے ایک سوال نہیں کیا اٹھایا کہ یار اس میں وزیر اعظم اگر رشیا میں وہاں پہ اپنی کوئی فیکٹریاں لگوانے جا رہا تھا، کیا وہ اڈے نہیں دے کر اس کا کوئی فائدہ ہو رہا تھا؟ وہ تم کو غیرت مند بنا رہا تھا بے غیرتو، مگر سب نے اس کو سولی پہ چڑھا دیا، سب مطلب نمبر پہ لگے ہوئے، ہاں بھائی یار اس کے 175 ہو گئے، اس کے 172 ہو گئے۔ پورا میڈیا پاگلوں کی طرح، جاہلوں کا مطلب گڑھ، اپنے آپ کو مطلب بڑے مطلب وہ کرنے والے، قابل ترین اور یہ وہ، مگر کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ یار کیوں بھائی اس کے اوپر سنوائی نہیں ہو رہی، کیوں اس کو سپورٹ نہیں کیا جا رہا، کہ بھائی نہیں ہماری مرضی ہے، ہم مطلب آزاد قوم ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہم رشیا سے بھی تعلقات رکھیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہم چائنا سے بھی رکھیں۔ کوئی ضروری ہے کہ بھئی ہم آپ کی مرضی کے حساب سے ساری دنیا سے
کہ امریکہ بہادر سے پوچھے کہ بھائی ہم چائنا سے تعلقات رکھے کہ نہیں رکھے، ہم رشیا سے تعلقات رکھے یا نہیں رکھے. کوئی حد ہوتی ہے، مگر نہیں. تھوڑا سا اپنی غیرت کو باہر لاؤ. اگر سو گئی ہے تو اس کو جگاؤ، اس میں پانی چھڑک کے اس پہ مطلب جو ہے نا جھنجھوڑو. کیا تم لوگوں کو کیا الفاظ استعمال کروں میں، مجھے بہرحال سوچو، مرنا تو ایک دن ہے ہی نا. کتنے دیر یہ دیکھو میری 72 سال ہو گئی، کتنے دن زندہ رہوں گا؟ نہیں، کوئی مطلب کسی کو مطلب ہے ہی نہیں. اللہ بچائے. السلام علیکم.